السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس وقت مشرق وسطی کے صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی تناؤ نے پورے خطے کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کشیدگی کہاں سے شروع ہوئی، اس کا اثر دوسرے عرب ممالک تک کیوں محسوس ہو رہی ہے، اور اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا تجزیہ کریں گے، بلکہ حقائق اور طریق کی روشنی میں۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات 1979 کے ایران انقلاب کے بعد خراب ہوئی، جب ایران میں شاہی نظام ختم ہوا اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایران خطے میں مختلف گروہوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے اپنی سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ یہی بنیادی تنازع ہے۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے مختلف فوجی اڈے موجود ہیں، جیسے قطر میں العدید ایئر بیس، متحدہ عرب امارات میں الدھافرہ ایئر بیس، بحرین نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست تصادم ہوتا ہے تو یہ اڈے نشانہ بن سکتے ہیں، جس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عالمی طاقتیں کوششیں کرتی ہیں کہ معاملہ مکمل جنگ میں تبدیل نہ ہو۔ ایران مشرق وسطی میں ایک انتہائی اہم جغرافیائی مقام رکھتا ہے۔ رقبہ تقریباً 16 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، آبادی تقریباً 90 ملین کے قریب ہے۔ خلیج فارس تک رسائی، تیل اور گیس کے بڑے ذخائر۔ ایران دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور قدرتی گیس ذخائر میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان، افغانستان، عراق، ترکی اور دیگر ممالک میں سے ملتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کردار خطے میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایران کی کرنسی ایرانی ریال ہے، تاہم روزمرہ لین دین میں تومان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے کرنسی کی قدر میں کمی آئی ہے، جس کا اثر عام شہریوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی وقتاً فوقتاً کشیدگی دیکھنے میں آتی ہے، خاص طور پر سرحدی مقامات پر۔ تاہم دونوں ممالک کی عوام امن چاہتے ہیں اور علاقائی استحکام سے سب کے مفاد میں ہے۔ اگر سفارتی کوششیں کامیاب رہتی ہیں تو کشیدگی کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر براہ راست فوجی تصادم بڑھتا ہے تو اس کے اثرات عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور خطے کی امن پر پڑ سکتے ہیں۔ دوستو، جنگ کسی مسئلے کا مستقبل حل نہیں ہوتی۔ امن مکالمہ سفارت کاری ہے، پائیدار راستہ ہے۔ ہمیں جذبات سے زیادہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور نفرت کی بجائے اتحاد اور امن کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ایران نے گزشتہ کئی دہائیوں میں اپنی دفاعی صلاحیت کو کافی مضبوط کیا ہے۔ خاص طور پر میزائل پروگرام اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران نے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور وہ مقامی سطح پر ڈرون بھی تیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل اور اس کی اتحادی ایران کی عسکری پروگرام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، جیسے بجلی پیدا کرنا اور سائنسی تحقیق، لیکن مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ یہ پروگرام مستقبل میں ہتھیاروں کی تیاری کی طرف جا سکتا ہے۔ 2015 میں ایک اہم معاہدہ ہوا تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنی جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ اس کے بدلے میں اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی۔ بعد میں امریکہ کے معاہدوں سے نکلنے کے بعد کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی۔ پرسین گلف دنیا کے اہم ترین سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی تیل کی بڑی مقدار اس راستے سے گزرتی ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے عالمی طاقتیں اس خطے میں استحکام چاہتی ہیں۔ تہران نہ صرف ایران کا دارالحکومت ہے بلکہ سیاسی، معاشی اور عسکری فیصلوں کا مرکز بھی ہے۔ یہ شہر البرز پہاڑی سلسلے کے قریب واقع ہے اور یہاں اہم سرکاری ادارے، پارلیمنٹ، صدارتی محفل اور اعلیٰ قیادت کے دفتر موجود ہیں۔ تہران کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ مشرق وسطی کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ایران کے پاس دنیا کی بڑے تیل اور گیس کی ذخائر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے عالمی پابندیوں کے باوجود ایران کی معیشت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔
لیکن پابندیوں، مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی نے عام شہری کی زندگی کو متاثر ضرور کیا۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ ہوتی تو اسرائیل کی اثرات خلیجی ممالک، عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں اور جنوبی ایشیا کی حالات پر بھی بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے سب سے اہم چیز علاقائی استحکام ہے، کیونکہ معاشی اور سیکورٹی صورتحال براہ راست متاثر ہو سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی جنگوں کے بعد بھی آخر کار مذاکرات کی میز پر ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر عالمی طاقتیں اور علاقائی ممالک مل کر سفارتی کوششیں کریں تو کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امن سب کی مفاد میں ہے۔ دوستو، ہمیں جذباتی نعروں کے بجائے حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ جنگ ہمیشہ عام لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ معیشت، روزگار اور مستقبل سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خطے میں امن قائم ہو اور تمام ممالک دانش مندی سے فیصلے کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ایران کی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہیں پر کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔